بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ لگتا ہے ایسے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کو سزا دے کے رہے گی اور عدالتوں کی سپورٹ ان کو وہ زبردست مل رہی ہے۔ اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ حمزہ شہباز کو جو ہے نا وہ حلف اٹھایا جائے، اور کل یعنی کہ 11 بجے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، اور عدالت نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا مداخلت کی ہے، اور اس مداخلت کو اب آئینی طور پر دیکھا جائے تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ گورنر اور صدر کو استثناء حاصل ہے، لیکن اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب حمزہ شہباز جو ہے اگر کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو پھر کیا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ دیکھا جائے اس وقت وہ کہتے ہیں بزدار ہیں، اور گورنر جو ہے عمر سرفراز چیمہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اب اس آئین کا جو ہے، اس آئین کی آڑ میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا کسی صورت پہ بھی، نہ پہلے ہوا ہے، نہ عمران خان کو ہٹاتے ہوئے ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر دیکھا جائے جو آئین کی شق 63A، پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب دوسری جانب جس طرح گیلانی اس کے بیٹے کی ویڈیو آئی، اس کو بھی جناب انہوں نے آگے پیچھے کر کے جناب اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اگر فیصلے اس طرح ہوتے رہے تو جوڈیشری کا جو تھوڑا بہت مقام ہے وہ بھی میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا۔ بات PTI کی نہیں ہو رہی، بات نون لیگ کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی آئین کی۔ آئین کہاں ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ یہاں جس کو اقتدار میں لائیں، اقتدار سے ہٹائیں، وہ فوراً آئین کی آڑ لے لیتا ہے، اور آئین کی آڑ اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ پنجاب میں 27-28 دن سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے استعفی ان کا منظور نہیں ہوا۔ اگر استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو پھر وہ کام کریں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے صدر کو لے اپنا وزیر اعظم کے نام استعفیٰ لکھ دیا ہے، لکھنا اپنا گورنر کے نام لکھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں گورنر بھی ہمارے جو لگے ہیں چودھری غلام سرور صاحب، وہ جناب برطانیہ سے آگے جناب ڈوئل نیشنل ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کے کوئی یہاں جڑیں نہیں تھیں۔ پہلے نواز شریف نے ان کو جناب اپنے سر پہ بٹھائے رکھا، پھر ادھر سے لوٹے بنے یا پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہاں لوٹا بننا میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، اب وہ جناب گورنر بنے، کہتے ہیں جی وہ بزدار صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور وہ استعفیٰ منظور ہو گیا۔ اب نئے گورنر جو ہے وہ PTI کے بڑے زبردست کارکن بھی ہیں، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے کہا جی یہ تو استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ پھر عدالت کدھر جائیں سیاستداں؟ یا عدالتوں کے پاس جاتے ہیں یا GHQ کے پاس جاتے ہیں۔ اب GHQ نے جو کہا جی اپنا سر کھائیں، ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اب عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، عدالتیں جناب 2 ہفتے 3 ہفتے کیس سنتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یار آپ یہ درخواست دے دیتے، آپ نے یہ درخواست کیوں نہیں دی؟ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ قانون ہے، قانون کے مطابق عمل کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا انتخاب صحیح نہیں ہوا، ختم ہوگی، نہیں ہوا، یعنی کہ پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، عدالت کو چاہیے تھا بجائے یہ کہ وہ حلف دلواتے، وہ کہتے جی نئے انتخابات کروائیں۔ میں حیران ہوں کہ اس قسم کے فیصلے کیوں نہیں جاندار فیصلے کرتے؟ جب ایک چیز ختم ہو گئی ہے کہ اسمبلی میں ایک حکومت لوٹے کے ذریعے، یعنی کہ مفادات کے انہوں نے اپنا لوٹے بنا لیے، پیسے چلے، سارا آ رہا ہے سامنے، حکومت اکثریت کھو گئی ہے، ختم ہو گیا، الیکشن کرا دیں۔ الیکشن ایک واحد حل ہے، جو یہ بک لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے تقریباً نومبر تک اسی طرح ڈرامہ لگا رہے گا۔ نومبر کے بعد ہی جو ہے نا وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوگی۔ اگر وہ چنید تو یہی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے، ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور ایکسٹینشن بھی یہی دیں گے جن کو یہ لائے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں جب آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے، وفاقی حکومت ہے،
اس کے جناب کوئی 14 تو جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب وہ جب شہباز شریف جناب اپنا ایک وفد لے کے سعودی عرب گئے، بھی آپ سرکاری دورے پہ جا رہے ہیں، آپ جائیں آرام سے، عمرہ آپ ضروری دکھانا ہے دنیا کو جی آپ عمرہ کر رہے ہیں، اپنا ویڈیو بنواتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں جناب، ادھر پھر اپنا بدنظمی ہو گئی۔ صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کو غصہ تو ہے، غصہ کیسے نکالتے؟ جب سامنے کوئی آئے گا تو نکالیں گے۔ یہ ایک بڑی بری بات ہوئی ہے کہ وہاں انہوں نے مسجد نبوی میں جو یہ تماشا کیا ہے، لیکن اس کی بھی تردیدیں آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے تو مسجد نبوی سے باہر ایک بازار تھا، وہاں جب یہ آئے ہیں تو وہاں ان پر ہلڑ بازی کی گئی۔ یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، ملک میں بیٹھ کے یہ 100 تماشے کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ملک میں جا کے اس قانون کو ہاتھ میں لینا اور بیہودہ عورتوں پر بیہودہ قسم کی آوازیں کسنا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں زیب نہیں دیتا۔ دوسرا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت ہی لوٹ مار کی ہے، انہوں نے ہمیں مقروض کیا، ملک کو بحرانوں میں دھکیلا، یہ چور ہیں، ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال یا 4 سال آپ کی حکومت رہی ہے، تو احتساب کا نظام کدھر ہے پھر؟ اب میں تو حیران ہوں احتساب بیورو پہ، وہ چیئرمین جو جاوید اقبال، ان کا جو کریکٹر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے بندے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جناب؟ میاں نواز شریف کا کیس بنا رہے ہیں، حمزہ شہباز کے خلاف کیس بن رہے ہیں، مریم کے خلاف نیب یہ کر رہے ہیں، نائب احسن اقبال کے خلاف کیس، اور سزا ایک کو بھی نہیں دلوا سکے، نہ کیس ثابت کر سکے۔ یہ تو ان کی کارکردگی ہے۔ اب ایسے میں انہوں نے ان کو چھوڑ کے، جیسے عمران خان کی حکومت گری، آپ جناب فرح خان کا کیس کھول رہے ہیں، جی فلاں کا کیس کھول رہے ہیں۔ یار ان کے دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کے عہدے لینے کی، اور آپ اب بھی اس امید میں ہیں کہ پھر آپ کو چیئرمین نیب لگایا جائے۔ خاقان عباسی ہیں سابق وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں نیب کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ اب اسی نیب کے ذریعے جناب وہ کیسز بنوا رہے ہیں، فرح خان پر، جناب خاتون اول پر جو سابقہ ہیں ان پر کیسز بن رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہم لوگوں نے اپنا تماشا خود بنایا ہوا ہے، اور اس کے تماشا بنانے کے ذمہ دار جو ہیں وہ سیاستدان اور مقتدر حلقے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنے پلاٹ بچانے کے لیے، اپنے باہر ممالک میں دولت کو، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عوام کا چوما نکال کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو۔ عمران خان نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں۔ بات یہ ہے کہ اب جب عدالتوں میں کوئی انصاف آپ کو نہیں مل رہا، الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، 20 لاکھ لوگ کیا کر لیں گے؟ پھر وہی ہوگا، روڈ بند، بیمار بیچارے ایمبولینسوں میں مریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ عینی جنگ لڑیں۔ اسمبلیوں میں وزیر اعظم عمران خان رہے ہیں، اسمبلیوں میں ان کو دیکھ لیں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کا جو دل کرتا ہے اپنی مرضی کیے جا رہا ہے۔ یہ اگر سیاست کہتے ہیں جی ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کریں، اگر یہ خدمت ہے تو بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔